اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی معراج کو کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں، اور یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اپنی حقیقت کو دیکھیں، آپ کون ہیں، آپ کو پیدا کس نے کیا ہے، آپ کا اصل جز کون سا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، آیا یہی ظاہر ہے؟ تو آپ فیصلہ کر لیں ہاں یہی ظاہر ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو عقل کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عقل کو استعمال کریں، سوچیں۔ اللہ کے رسول اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل سے۔ تو دلائل کا تعلق تو عقل سے ہوتا ہے، تو عقل سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ عقل کو استعمال کریں، ظاہر کے دھوکے میں نہ آئیں، اور اس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں عقل کے استعمال سے۔ یعنی جس دنیا کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں اور دنیا کو مقصود آپ نے بنا لیا ہے، وہ تو آپ سے رہ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے ایسے، یعنی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن آج کتنے ہی وزیر اعظم ہیں جن کا نام تک نہیں آتا اخبار میں، سابق وزیر اعظم نام تک نہیں آتا۔ کچھ مر گئے ہیں، کچھ ہیں، لیکن وہ کتنے ہی امریکہ کے صدر ہیں جن کا میڈیا میں نہیں آتا، وہ زندہ ہیں۔ میرے خیال سے وہ بش تھا، وہ سینئر بش بھی زندہ ہے اور جونیئر بش بھی زندہ ہے، نام بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ معراج کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو عقل کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ عقل نہیں استعمال کر رہے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ عقل سے اگر کام نہیں لے رہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر، آپ بس دنیا کے پیچھے پڑے رہیں، کیونکہ پھر تو ظاہر رہ گیا۔ عقل استعمال کریں گے تو یہ عقل ہی ہے جس کی بنا آپ کی پکڑ ہوگی یا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حدیث قدسی کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یہ عقل ہے جس کی بنا یا تو آپ کی پکڑ ہوگی یا جس کی بنا آپ کو عطا ہوگی، یہ عقل ہے۔ تو عقل کو استعمال کریں، بے وقوف نہ بنیں۔ اور یہ بے وقوف کے لفظ جو ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے تو وہی اعراض کر سکتا ہے جو جس نے اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ لیا، یا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ ملت ابراہیم سے تو ہم کوسوں دور ہیں، جو ابراہیم کا طریقہ تھا اس سے تو ہم دور ہیں، اور ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ عقل کا میں آپ کو کہہ رہا تھا، سب سے پہلے آپ عقل ہوش سے کام لیں، اور آپ کی پکڑ ہوگی یا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا وہ عقل کی بنا۔ تو سب سے پہلے عقل کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ میں کون ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں تو میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری صورت میں نے بنائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے۔ تو ظاہر بھی ہمارا اللہ کا ہے اور باطن تو ہے ہی اللہ کا۔ تخلیق یعنی روح ربانی اسے کہتے ہیں، وہ ایک چیز ہے جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی۔ جس طرح کہ آج کرونا جو ہے آپ جس سے ڈر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن آپ ڈر رہے ہیں اس سے، ایک حقیقت ہے، اس کے مشاہدات آپ کو آ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ یقین کر لیا ہے۔
دنیا نے یقین کر لیا نا، جو چیز نظر نہیں آ رہی تو اس پہ یقین ہے. تو روح تو دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں روح نہیں ہے. موت کے وقت وہ روح اور جسم جو ہے یہ جدا ہو جاتے ہیں. تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے مجھ میں کوئی روح نہیں ہے، میں تو بس یہی ہوں. ہم تو آج یہی کہہ رہے ہیں کہ بس جو میں نظر آ رہا ہوں میں وہی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہی ہے، یہی دنیا ہے. یہ کما لی تو فائدہ، نہیں کمائی تو نقصان، میں نقصان میں. تو یہ تو بڑی خطرناک سوچ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہوں، میرا تعلق ظاہر سے ہے اور دنیا ہی سب کچھ ہے اور میں نے دوڑنا ہے دنیا کے پیچھے، تو یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن کرتے ایسا ہے. یعنی دوڑ ہماری دنیا تک ہے. اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بات میں بتا دوں آپ کو. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند. اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے تو پھر اس کی وہ راضی بھی ہوتا ہے اور ناخوش بھی ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں. ناخوشی کی تو مثالیں موجود ہیں. فرعون کی لاش کو جا کے دیکھ لیں، موجود ہے نا. تو اس پہ اللہ راضی تو نہیں تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو دیکھیں، اگر آپ نے اپنی حقیقت کو بھلانا چاہتے ہیں تو بھلا دیں. اللہ کو تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہے. اگر آپ اپنی حقیقت کو اگر آپ بھلا رہے ہیں تو دراصل آپ نے اللہ کو بھلا دیا. اور یہ سب سے پہلے تو انسان اللہ کو بھلاتا ہے. قرآن کے جو آیات ہیں اس کی روح سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھلایا جاتا ہے کہ بس آپ دیکھ لیں، اپنے سوچ کو دیکھ لیں کہ میں اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرے دنیا میں یہ مستقبل ہے. والدین بھی اپنے بچوں کے ظاہر کی سوچتے ہیں، بچے بھی اپنی ظاہر کی سوچتے ہیں، اور وہ میں کرتے رہتے ہیں. اللہ کو بھلا کے جو ہے، دیکھیں آپ کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کو آپ بھلا دیں. جو آپ کو رزق دے رہا ہے اسی کو آپ بھلا دیں. جس نے آپ کو صحت دی ہے وہ اسی کو آپ بھلا دیں. اس وقت تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ ہم اللہ کو بھلا کے جی رہے ہیں. اللہ ہمیں کہاں یاد ہے اپنی زندگی میں؟ آپ اپنی محافل دیکھ لیں، سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، دنیا ہی کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کہ بھی حالات حاضرہ. ابھی میں گیا تھا ایک مارکیٹ، غریب مارکیٹ نہیں ہے، وہاں گیا تھا تو وہ کوئی کپڑا وپڑا دیکھ رہا تھا. تو وہ ایک دکان میں چند دکاندار اکٹھے ہو گئے تھے، کرونا وائرس پہ بحث ہو رہی تھی. یہ زیر ڈسکس تھا کرونا پہ. تو کہ بھی یہ کیا ہے، گپ شپ کے لیے تو ایک موضوع چاہیے نا، اور وہ ایک سیریس موضوع بھی ہے کہ یہ کیا ہے. وہ آپس میں بات کر رہے. تو ایسی مجلس کبھی میں نے نہیں دیکھی کہ اللہ کے بارے میں. صحابہ کرام کا تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس، حضور کا ساتھی گھر تھا نا، ساتھی گھر تھا ان کا. تو وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت دی ہے، آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ اس کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں. تو
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اگر قسم دی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ اس جماعت پر فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں اس جماعت پہ اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ پیدا کر رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا اس جماعت پہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ہیں وہ میرے بندے جن کے لیے میں نے دنیا بنائی ہے۔ تو خیر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم